وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها نحو أكلت السمكة حتى رأسها وقد لا يكون داخلا فيه نحو المثال للمذكور وهي مختصة بالاسم الظاهر بخلاف إلى فلا يقال حتى هو يقال إليه وعلى للاستعلاء نحو زيد على السطح وعليه دين مسرور منو تركيب حالات ثلاثان دو درمت بولو کہ پورا حالات ثلاثان دو در حالتین اب در بولو در حالتین ذکر مضاف ہے موصول باصل ہے خود مبتدا یہاں پر یہ مبتدا بن گیا ہاں موصول باصل ہے خود چلو یہ وہ ضمیر اسم برائے اب ہے یہ اسم خبر چاہیے اس کو فاعل مفعول نہیں چاہیے اسم برائے داخل داخل سیغہ واحد مذکر بس اس میں فاعل اسباب نصر ينظر اسم مفعول مستتر مرفوع اساس لفظی ہے یا منصوب فتح نصب وجه مفعولیت خبریت يكون وجه خبریت يكون شبه فعل هو ضمير ضرب مستتر ضمير واحد مذكر مرفوع متصل بعد الفعل متصل بالغ المبني على فتح نصب على فاعل شبه فعل في خبر مذكور جاء ضمير تسميه موجب مذكور نصب رجال حكم اسم مفعول مستتر مرفوع اساس لفظی ہے یا موجود بكسر نصب وجه جار مجرور جار مضاف ما اسم اسم موصول الضمير الذي مبني على مذكور اسم موصول قبل اسم اسم اور حالات ثلاثه حالت مرب بدل حالت واحده مبني بضم درجه مرب موجود ذکر مضاف له منصوب فتح نصب موجود مفعول فيه مضاف هذا ضمير واحد وعلى سكان موجود متصل مبني على مذكور اسم موجود على مضاف له مضاف يقول مضاف مفعول فيه بيان ثبت فعل مقدر في برای فعل مقدر کے ثبت است مفعول فيه برای فعل مقدر کے ثبت است سیغہ واحد مذکر بس بعض فعل ماضي مرفوع من نصب ينصب النيات مفعول مبني وفصل وسم فعل وضمير ضرب مبتدا ضمير واحد مذكر مفعول متصل بعد الضمير متصل وضمير مبنيات مبني وفصل وسم مرفوع على فعل
فاعل مفعول به خود جملہ فعلیہ خبریہ صلہ بیان موصول باصل خود مجرور محلا مضاف الیہ مضاف حکم مضاف صرف مضاف مضاف الیہ خود مجرور جار جار مجرور خود ظرف نام متعلق تاخیر شبہ ہے ٹھیک ہے شبہ فاعل متعلق خود خبر شبہ جملہ خبر برائے یکون ٹھیک ہے یکون اسم وخبر خود مسلم يكون باعثا وخبر جملة فعلية خبرية خبر وراء مبتدا مبتدا طيب مبتدا خبر خود جملة اسمية خبرية ممثل له نحو اسم مقدم سے جائے مجاز سے امر بھا کا اساس سے درجہ موصوف اور منصوب ہو جائے معنی اطلاق خود وضع من الزيادة مضاف اقلت صيغة واحد تقريبا بس بعد في ماضي مرفوع باب الاصل يوصل شيء أمر جالس يوم بدأ من السر في تضمين واحد مذكر واحد تقريبا كتاب من ذكر معنى ضمير بارد مرفوع متصل بالنيات مبني بدأ من السر مرفوع من الفعل أقل في السقطة ألف لم أربع ذلك الزمن اسم الرمي تسليم وعلي بسكوت أسرع ذلك كم كذا اسم مسلم وفرق الإسلام الزيدرية منصوبة فتاة صنبا وجه مفعول به مفعول به مراقبة الفعل حتى اسم حتى اسم بجارة مبنية تسليم وعلي بسكوت أسرع ذلك رأسها اسم مفعول مسلم وفرق الإسلام الزيدرية مجرور بكسر الاسم ووجه جار مضاف هذا من واحد مؤنث غير مجرور متصل المبني مبني مسكون اسم مجرور محل مضاف اليه مضاف مضاف اليه خود مجرور جار مجرور خود ظرف لفظ متعلق كنت فعل وفاعل مفعول به ومتعلق خود جمله فعليه خبريه مجرور محل مضاف اليه نحو مضاف اليه خود مضاف اليه خود خبر مضاف مقدم في نحو هو نحو اسم محمد موسى جعل الناس الله وعلى اساس الدين الذي مفروض من الله وجعل جماعه الناس كل من الذي مضاف خذ من واحد ذكر مجرور متصل مجرور خذ من واحد ذكر مجرور متصل مبني مفعول اسم مجرور محل مضاف اليه ابراهيم نحو مضاف اليه خذ مضاف خبر خذ جمله اسميه خبريه مثال مثل نقول مثال يكون معطوف عليه مخطوف وهو أربعة حروف أكثر يعمل مبنية تسليم مهم وبدل صرف الشتف قد حرف بعد تقليل أدلمت فعل المبنية تسليم مهم مسؤول نفسا حرف تقليل لا يكون صيغة واحد ذكر نائب بأس فعل التي معروف أسباب النصر يصرف أسباب نصر يصرف سيمت زمان بعد الساسة بعد تسمية جامع ذكر باي مخالفة وبرق أرقات الساسة الذي درجة مرفوعة أضمان السبب جامع المعني كلمات مواصلة مصفين هذا فعل الناقصة نافع اسم الناصب الخبر هو ذلك يقدر مصدر الزبيب واحد ذكر مرفوع منفصل بعد بلا البيت مفهوم متصل وتحت المبنية مبنية فتح نصب مفهوم عن فاعل اسم براء يكون داخلا صيغة واحد مذكر مع اسم فاعل الباب نصب يصرف اسم محمود اسم مرفوع على اساس الذي جاء منصوب فتح نصب ووجه خبرية شبه فعل هو الذي مصدر الزبيب واحد ذكر عن مفهوم متصل بعد تنبيه الزبيب مفهوم متصل وتحت المبنيات مبنية فتح نصب مفهوم عن فاعل كشبه فعل في حرف الرجال مبنية تسليم مبني مسؤول نصب حرف الجار مضاف هي ضمير واحد مؤنث يقولوا في حرف الرجال مبنية تسليم مبني مسؤول نصب حرف جار هي ضمير مضاف نہیں فی حرف مضاف ہو جاتا ہے فی حرف الرجال نہیں ہے حرف کبھی مضاف ہوتا ہے اضافہ تو تم نے پڑھا ہے اسم کا خاصا ہے هي ضمير واحد مذكر مجرور متصل المبنيات مبني والسكون نصب مجرور محل موجه جار مجرور جار مجرور خود ظرف اللفظ متعلق داخلا شبه فعل وفاعل متعلق كل شبه جمله خبر لا يكون باسم خبر خود جملة فعلية خبرية ممثل له نحو اسم خود موسى جامع الناس المرفوع على اساس الذي مرفوع ولا سمع جامع المعنى ذلك المرضى من
من لفظية مضاف المثال الإسلام محبة تعريف الزمن اسم المبني اسم مجرور وسام محبة تعريف مثال اسم مفرد مصرف سيما محبة أساس الذي درجة مجرور بكسر اسم ووجه مضاف إليه مضاف موصوف ووجه مثال ووجه مضاف إليه موصوف الإسلام محبة تعريف الزمن اسم المبني اسم مجرور وسام محبة تعريف مذکور اسم مفرد مصرف اسم مفرد بھی کر سکتے ہو لیکن ایک ترکیب اور ہے وہی تو آسان ترکیب ہے وہ کر لو مذکور صیغہ واحد مذکر اسم مفعول صيغة واحد مذكر بس اسم مفعول الباب نصر ينصر ذكر يذكر وذا نصر ينصر اسم مفعول متصل ومذكر اساس الذي درجة مجرور بكسر اسم وجه اعتبار موصوف شبه فعل هو ضمير إذا مصدر ضمير واحد مذكر واحد مفهوم مزيد بعد الفعل مفهوم متشابه إلى كليات موجودة خاصة اسم مفهوم على فاعل شبه فعل نائب فاعل اسم مفعول کے لیے نائب فاعل نائب شبه فعل و نائب فاعل خود شبه جملہ صفت پر ہے موصوف ٹھیک ہے محلی مجرور وہ ہوتا ہے جو جملہ ہو یا مبنی ہو اس کا اعراب محلی ہوتا ہے جہاں تو یہ تو تم نے موقع اللہ مثالی جب مثالی تم نے پڑھ لیا تو اعراب تو لفظ تم نے پڑھ لیا تو محلی کی ضرورت نہیں ہے موضوع صفت خود مضاف الیہ برابر نحو مضاف مضاف الیہ خود خبر ہے مقدر کے نحو نحو اسم مفعول مسلم جاء مضاف بعد ذلك تفسير هي مفعول ثم جاء من الماء مضاف هو من لفظ مضاف وضمير واحد مفعول نقدر مفعول مجرور متصل بنيات من مسكون اسم مجرور محل مضاف الى مضاف 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 يكون مضاف خبر خود لا اسم خبريه مثال بعد مصنف ومثال خود معطوف عليه ومعطوف آگے بولو وہی مختصۃ بالاسم الظاہری هي ضمير واحد مؤنث غائب مفهوم متصل بهذا الباب مفهوم متصل هو الإعراب بنيات من فضل الأكثر مفهوم محل مبتدأ مختصة اسم مفرد مسلسل صيغة واحد مذكر صيغة واحد مؤنث اسم مفعول صيغة واحد مؤنث اسم مفعول الباب اختص استعارة الباب استعارة اسم المسلسل وحركات الساعة الذي درية مشروبة ونسمى به عامل الماني ابتداء كتب من السياس شبه هي ذلك مصدر ضمير واحد مؤنث غير مفهوم متصل بهذا الباب متشابه إلى المبنية وفترة نائب فاعل بالاسم الظاهري ظاهر فالكلية المبنية تسليم بكسر سمح بجار عرفنا محمد عليه السلام الاسم المبنية تسليم وكل سمح بتعريف اسم مفرد مسلسل وحركات الساعة الذي يمر بكسر سمح وجار موصوف الاسلام محمد عليه السلام الاسم المبنية تسليم وكل سمح بتعريف ظاهر صيغة واحد مذكر بس اسم فاعل الضمير ظهر يظهر فتحيته اسم مفرد مسلسل وحركات الساعة الذي درجة مجرور بكسر ثم وجه احتمال موصوف شبه والذي مصدر ضمير واحد مذكر باب مفهوم منفصل بعد باب مفهوم متشابه الى الضمير وصدر اسم مفهوم فاعل شبه فاعل كل شيء بدلنا شبه بعد موصوف فصل يكون مجهول جار مجهول ظرف اللغو ظرف تاكيد متعلق السابق ظرف اللغو متعلق مختصة بشبه فعل ظرف اللغو متعلق مختصة بشبه فعل ظاهر بالدبلة متعلق الأولى ایسا کریں نا ایک بات رہ گئی ہے یہ جو ضمیر نکالا تھا نا مختصۃ میں وہ ذرا پڑھو شبہ فعل بن گیا تھا نا مختصۃ ہاں یہ ضمیر مصدر ضمیر واحد مؤنث غائب مفهوم متصل بهذا الباب مفهوم متشابه الى المبنيات مبني وفصل مفهوم محل الفاعل نائب الفاعل بعد شبه فعل ابھی نائب فاعل نہیں بناؤ اتنا کہو یہاں پر کہ ذو الحال
مرفوع محلا ذو الحال، تو اس کو متعلق کر دیا نا، باہر ضرور جارا اس کو متعلق کر دیا، ظرف اللہ و متعلق مختصر شبہ فعل. آگے بولو. مضاف الی اسم مسمى مجرور محلا مضاف الیہ برائے مضاف. دیکھو اگر اس الی کو ہم حرف رکھیں تو یہ مضاف الیہ نہیں بن سکتا، حروف جو ہے وہ مضاف الیہ نہیں بن سکتے، اس لیے الی اسم مسمى. تو ابھی سب ہو گئے. المبنیات مجرور محلا، مضاف الیہ جو ہے تو مجرور ہوتا ہے کیونکہ مبنی ہے، تو مبنی کا اعراب تو محلی ہوتا ہے، اس لیے مجرور محلا مضاف الیہ برائے مضاف. مضاف و مضاف الیہ خود، ہاں ٹھیک ہے، مضاف و مضاف الیہ خود مجرور جار، جار و مجرور خود ظرف لفظ نہیں ہے، یہ اسی لیے تو ذو الحال بنایا تھا. یہ ظرف مستقل متعلق ثابتۃ، ظرف مستقل متعلق ثابتۃ صيغه واحد مؤنث لا اسم فاعل انواع النصائح والاسم مفعول سے منصوب حال بن رہا ہے، منصوب وفتح نصب وجه فاعل شبہ فعل. یہ ضمیر کی طرف مستتر ضمیر واحد مؤنث بس واحد، یہ ضمیر کی طرف مستتر ضمیر واحد مؤنث واحد مفعول به مفعول به مفعول شبہ فعل با فاعل و متعلق خود شبہ جملہ حال برائے ذو الحال. وہ مختصر میں یہ ضمیر جو ذو الحال بنایا تھا یہ اس کے لیے حل ہو گیا. ذو الحال بحال خود نائب فاعل برائے شبہ فعل. اب شبہ فعل با نائب فاعل و متعلق خود یہ پہلے اسم ظاہر اس کا متعلق بن گیا تھا نا. ہاں ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ وہ معطوف ہوتی. فلا يقال حتى ہو، یا ایسا کرنے اس کو ابھی وہ نہیں بنائے، معطوف علیہ وہ معطوف نہیں بنائے، اس کو معطوف علیہ بنا دے بس. یہ وہی ہے نا، اس کو صرف معطوف علیہ بنا دے. یہ فلا يقال اس کے اوپر عطف کر کے تو پھر معطوف بنائیں گے اس کو، یہ اس کے اوپر عطف ہو جائے گا، صرف ماقبل کے اوپر نہیں، اس کا تعلق اسی سے. فاہر بدل گیا تھا پھر بولو لا يقال صيغة المذكر غائب باسف فعل نفي مجهول اسباب قال يكون نصر ينصر ٹھیک ہے. اسيب جد اسماء بعد ثلاثه تسميه جواب ذكر بعد مخاطبه ورفع قال شخص الذي يدري مرفوع لما نصب وجه خلو موجب المعنى يخلو الزفاف يخلو المسؤول والمسؤول هو ضمیر نہیں ہے. حتى ہو، حتى اسم مسمى، یہ حتى پھر اسم مسمى بن رہا ہے اس لیے مضاف ہے آگے. حتى ہو ضمیر کی طرف مضاف ہو گیا. حتى اسم مسمى المبني مبني سكون مرفوع محلا مضاف وہ ضمیر واحد ذكر واحد ذكر بعد مرفوع مجرور المبني مسكون مجرور محلا مضاف مضاف خود نائب فاعل برائے یقال بلے لا یقال لا یقال فعل با نائب فاعل خود جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اس کو بھی معطوف علیہ بناؤ. آگے چلو. بعض اثبات فعل مضارع مجهول اسباب نصر ينصر ضمیر نہیں ہے. الیہ الا اسم مسمى،
یہ الیہ پھر مضاف ہے، الی پھر مضاف ہے. إلى اسم مسمى الضمير يجب تكون نفسا مفهوم محلا مضاف في ضمير واحد مؤنث واحد مذكر غائب وجوب تسمية الضمير يجب تكون نفسا مجهول محل مضاف إلى مضاف مضاف ومضاف يخذ نائب الفاعل ولا يقال فعل ونائب الفاعل يخذ جملة فعلية خبریہ معطوف. اچھا اب یہ فلا یقال حتی و معطوف علیہ تھا نا، یہ معطوف علیہ با معطوف خود معطوف برائے معطوف علیہ کون تھا؟ یہ معطوف علیہ با معطوف خود. یہ اب معطوف ہو گیا یہ کیونکہ حتی کی بات ختم ہو گئی، آگے علی آ رہا ہے یہ آخری نا، تو معطوف ہو گیا کس کے اوپر؟ وہ حتی الانتہاء الغایہ فی الزمانے. پہلے معطوف علیہ تھا نا، یہ معطوف ہو گیا. محبوب معطوف علیہ با ہم معطوف علیہ خود معطوف کس پر تب گرے گا؟ وہ الفاء للساق پر جائے گا سارا. سمجھا بھی؟ اچھا اب میرے خیال میں اس کا کچھ ترجمہ کرنا چاہیے. کہاں سے نہیں کیا ترجمہ؟ اچھا یہاں تک تو یہاں سے کرنا ہے، یہ تو وہ تو بتا بھائی یغفر لکم من ذنوبکم، اس میں یہ من زائد بتایا تھا نا، یہاں تک وہ تو بتا نا وہ الا سے آگے ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ الا الانتہاء الغایۃ فی المکان، کہتے الا جو ہے یہ مکان میں اس چیز کے انتہا کے لیے آتا ہے جس کی انتہا ہے. انتہا الغایت کیا مطلب ہے؟ جس چیز کی انتہا ہے، جس چیز کی انتہا ہے اس کی انتہا بیان کرنے کے لیے الا آتا ہے، لیکن الا اس کی انتہا بیان کرتا ہے کس میں؟ فی المکان، مکان میں. دیکھو تم پڑھتے تو پہلے کہ ابتدا اور انتہا کی دو قسمیں ہیں، ایک ابتدا اور انتہا زمانی ہے اور ایک مکانی ہے. زمان میں ابتدا یا زمان میں انتہا، کون سے زمانے میں یہ فعل ختم ہوا، کون سے زمانے میں شروع ہوا. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں الا کس کی آتا ہے؟ انتہا اس چیز کی جس کی انتہا ہے اس کے انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے کون؟ الا، لیکن اس کی انتہا کس میں؟ مکان میں. مثال دے رہا ہے جیسے دیکھو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، سیر جو ہے سرت پیدل چلا میں، سرت مانی پیدل چلا میں، کہاں سے؟ بصرہ سے. کہاں تک؟ ہاں تو سیر کی یہ جو الا ہے اس نے انتہا بتا دی ہے. سیر کی انتہا ہے نا کوفہ ہے، لیکن کوفہ اس کی کون سی انتہا ہے؟ انتہا مکانی. کوفہ تو مکان ہے، جگہ ہے نا، کہ فلاں جگہ تک میری سیر ہوئی یعنی پیدل چلنا ہوا، اس سے آگے نہیں چلا. وللمصاحبۃ، اور الا جو ہے یہ سنگت کے لیے بھی آتا ہے. مصاحبت دو چیزوں کے درمیان میں معیت سنگت کو بھی بیان کرتا ہے. ساتھ ہونا کا معیت کا ساتھ ہونا، دونوں کا اتصال ساتھ ہونا. اس کی مثال دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، لا تاکلوا نہ کھاؤ تم اموالہم ان یتیموں کے مال. اموالہم یتیموں کے مال. الی اموالکم، دیکھو یہ الی ہے. اس الہ کی تفسیر آگے کر رہا ہے اے مع اموالکم. دیکھو الہ کی تفسیر کس سے کر دی؟ مع سے. الہ مانے مع. تو مطلب کیا ہوا کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ.
سمجھ آ گئی؟ اپنا مال تو کھاتے ہی ہو نا، تو یتیموں کا مال بھی اس میں ملا کر کھا جاؤ، ایسا رکھو۔ تو یہ ادا سنگت کے لیے دونوں مالوں کے درمیان میں اتصال نہیں پیدا ہوا، جب ایک مال کو دوسرے مال میں ملاؤ گے تو اتصال ہو جائے گا، مصاحبت ہو جائے گی، سنگت ہو جائے گی دونوں مالوں میں۔ تو اس سنگت پر دلالت کی کس نے؟ الا نے۔ وقد يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها، اور کبھی الا کا ما بعد یعنی الا کے بعد جو چیز آئی ہے، الا کا ما بعد، کبھی الا کا ما بعد داخل ہوتا ہے الا کے ما قبل میں، ایک الا سے ما قبل میں، ایک الا کا ما بعد۔ تو کبھی الا کا ما بعد کیا ہوتا ہے؟ ما قبل میں داخل ہوتا ہے۔ کب داخل ہوگا؟ ان کا ما بعدها من جنس ما قبلها، اگر الا کا ما بعد الا کے ما قبل کے جنس سے ہے تو دیکھو الا کے ما بعد جو ہے اس کے وہ الا کے ما قبل کے جنس سے ہے، تو اگر جنس دونوں کا ایک ہے تو پھر الا کا ما بعد کیا ہوگا؟ الا کے ما قبل میں داخل۔ مثال دیتے ہیں جیسے رسول نے فرمایا فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اذا قمتم الى الصلاه، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو نماز کے ارادہ کرنے کے بعد کیا ہے؟ وضو کرنا ہے، تو یہ وضو کا بیان ہے قرآن میں۔ ہم جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ فاصلوا وجوهكم، پھر وضو میں کیا کرو؟ وضو میں فرائض کتنے ہیں؟ یہ 4 ہیں۔ فاصلوا وجوهكم، اپنے منہ کو دھو لو پورا، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ کو دھو، ہاتھوں کو کہاں تک دھو؟ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ کونی تک، مرافق، مرفق اس کو کہتے ہیں، مرفق کی جگہ ہے مرافق، یہ کونی جو یہ ہڈی نہیں ہے یہاں یہ پتہ ہو رہی ہے یہ ہڈی۔ اب یہ علاج جو ہے دیکھو یہ جو مرافق ہے یہ ایدی کے جنس میں سے ہے نا، الا کا ما بعد یہاں پر کیا چیز ہے؟ مرافق، ما قبل کیا چیز ہے؟ ایدیکم، تو یہ مرافق جو ما بعد ہے یہ ایدیکم ما قبل کے جنس میں سے نہیں ہے، جس تو ہے ایک ہی تو ہڈی ہے بھائی، یہ جو ہاتھ ہے یہ ہڈی بھی نہیں سکتا، تو جب اس کے جنس میں سے ہے تو قانون کیا ہے کہ اس کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا، تو ما قبل یعنی ایدی کا کیا حکم ہے؟ فاصلو، ایدیکم کا کیا حکم ہے؟ فاصلو، تو مرافق کا کیا حکم ہو گیا؟ فاصلو، لہٰذا اس کا دونوں بھی فرق ہو گیا، وضو میں اس کا دونوں بھی فرق ہو گیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آگے کہتے ہیں وقت لا يكون ما بعد داخلا فيما قبلها، کبھی جو الا کا ما بعد ہے وہ الا کے ما قبل میں داخل نہیں ہوگا، کب داخل نہیں ہوگا؟ الا يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، اگر اس کا ما بعد ما قبل کے جنس میں سے نہیں ہے تو وہ داخل نہیں ہے، اس کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ مثال دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، دیکھو الی اللیل میں الا دیکھو الا کا ما قبل کیا ہے؟ صیام، ما بعد کیا ہے؟ لیل، لیل رات کو کہتے ہیں، تو رات جو ہے یہ روز صیام میں روزہ، رات جو ہے یہ روزے میں داخل ہے، روزے کے جنس میں سے انہیں رات میں روزہ رکھا جاتا ہے، جب داخل نہیں ہے، جب اس کے جنس میں سے نہیں ہے تو لہذا اس کے ما قبل کے حکم میں داخل بھی نہیں ہے، تو اب رات کو روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، تو ماتم الصیام پھر روزے کو تمام کرو، پورا کرو، کہاں تک پورا کرو؟ الی اللیل، رات کے دخول تک، جب رات داخل ہو، رات اس میں داخل نہیں، جیسے رات داخل ہوگی تو افطار فرض ہے اور افطار واجب ہے، تو میں بھی روزہ کھولنا واجب ہے، اس میں تاخیر سے گناہ ہے، کیونکہ اتموا کا حکم کہاں تک ہے؟ اتموا الصیام، سمجھ میں آگئی؟ تو لیل تو اس سے خارج ہے نا، تو لیل میں روزہ رکھنا، لیل میں روزہ رکھنا شریعت کے حکم عدولی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک بخیر رہے گی، خیر اور عافیت کے ساتھ رہے گی
جب تک یہ روزے کے افطار میں جلدی کریں گے اور روزے کے رکھنے میں تاخیر کریں گے. روزے کے افطار میں جلدی کریں گے کیا مطلب کہ جیسے رات داخل ہو جائے گی فوراً روزہ افطار کریں اور روزے کے رکھنے میں تاخیر کرے گی یعنی صبح صادق کے طلوع سے تھوڑی دیر پہلے روزہ بند کرنا ہے. اسی لیے قرآن عظیم نے دوسری نہیں فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اس وقت تک کھاتے پیچھے رہو جب تمہیں صبح کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نظر آ جائے. صبح صادق کی سفید لکیر جو ہے وہ رات کی کالی لکیر سے جدا ہو جائے اس وقت تک کھاتے نہیں جائے. آج سمجھنے اچھا تو لیل کیونکہ سیام میں داخل نہیں ہے تو اس کے جن میں سے نہیں ہے لہذا اس میں داخل بھی نہیں. یہ بات علاقی ختم ہو گئی. وہ حتی اور حروف جارہ میں سے حتی ہے. یہ کس جاتا ہے کہتا ہے انتہا الغایت فی الزمان. یہ بھی اس چیز کی انتہا بیان کرتا ہے جس کی انتہا ہے لیکن یہ انتہا بیان کرتا ہے کس میں زمانے میں کہ فلاں زمانے میں اس چیز کی انتہا ہوگی اس فعل کا انتہا ہوگا. جیسے اس کی مثال دیتے ہیں نمت البارحۃ حتی الصباح. نمت البارحۃ میں سویا البارحۃ گزشتہ رات. کب تک سویا حتی الصباح صبح 7 تک. تو دیکھو نمت النوم ہے اس کی انتہا ہے نا. نوم کی انتہا تو ہوتی ہے جب انسان جاگ جائے تو نوم ختم ہو جاتی ہے نیند ختم ہو جاتی ہے. تو وہ انتہا بیان کرتا ہے کہ میرے نوم میرے نیند کی انتہا کب ہوئی حتی الصباح صبح 7 تک. جیسے صبح 7 ہوئی نا بس میں جاگا. لیکن جامع کرم کے طلباء سبحان اللہ. اچھا یہ تو زمانے میں انتہا کے بیان کے لیے آتا ہے وہ فی المکان. اور یہی حتی اس چیز کی انتہا کے لیے جس کی انتہا ہے اس کی انتہا بیان کرتا ہے کس میں مکان میں بھی. وفی المکان مکان میں بھی یعنی فعل کا انتہا مکانی ہے تو اس کے مکانی انتہا کے بیان کے لیے بھی یہی حتی آتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے سرت البلد حتی السوق. سرت البلد میں پھرا سیر کی میں نے پیدل چلا میں کدھر البلد پورے شہر میں گھومتا رہا حتی السوق بازار تک. بازار تک مطلب یہ کہ میرے سیر اور پیدل چلنے کی انتہا کون سے مکان میں ہو گئی ہے بازار تک میں گیا. سمجھ آ گئی. تو اب یہ انتہائی مکانی کے لیے مسوق جو ہے یہ مکان ہے نا. وللمصاحبت اور یہ جو حتی ہے یہ سنگت کے لیے بھی آتا ہے. معیت پر ہی دو چیزوں کے درمیان میں سنگت اور معیت پر بھی دلالت کرتا ہے. جیسے مثال دیتے ہیں قرأت وحی حتی الدعاء. اسے حتی کا ترجمہ کیا کر رہا ہے مع الدعاء یہ کو تفسیر کر رہا ہے. حتی کو مع کے معنی میں کر دیا. کہتے ہیں قرأت وردی میں نے پڑھ لیا ہے ورد اپنا وظیفہ. میرا جو وظیفہ ہے روزانہ جو میں پڑھتا ہوں وہ میں نے پڑھ لیا. کہاں تک حتی الدعاء دعا سمیت مع دعا ختم ہونا مع دعا سمیت میرے ورد میرے وظیفے اور دعا کے درمیان میں کیا ہے سنگت. ہم دونوں کو میں نے پڑھ لیا. آئی سو میں اچھا وما بعد قد يكون داخلا في حكم ما قبلها.
اور حتیٰ کا جو ما بعد ہے قد یکون داخلا فی حکم ما قبلہ، کبھی کبھی وہ ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے. حتیٰ کا ما بعد جو ہے وہ حتیٰ کے ما قبل کے حکم میں کبھی کبھی داخل ہوتا ہے. مثال دیتے ہیں نحو اکلت السمکۃ حتیٰ رأسها، حتیٰ رأسها. دیکھو کہتے ہیں میں نے کھا لی ہے مچھلی، سمجھا، مچھلی. حتیٰ رأسها، اس کے سر سمیت، سر ہی کھا لیا. تو ما قبل کا حکم کیا تھا؟ اکل تو کھائی. سم کا ما قبل حتیٰ کا سم کا ہے نا، تو ما قبل کا حکم کیا ہے؟ اکل تو کھائی میں نے. تو ما بعد بھی اسی حکم میں داخل ہے، سمجھ میں آئی؟ تو جب ما بعد بھی اس کے حکم میں داخل ہے، رأس بھی اس کے حکم میں داخل ہے، تو رأس کو بھی کھا لیا. وقد لا يكون داخلا فيه، اور کبھی اس کا ما بعد اس کے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا. نحو المثال المذکور، جیسے یہی مثال ہے. اگر سر کسی نے نہیں کھایا، مچھلی کھا لی ہے سر نہیں کھایا، تو پھر کیا ہوا؟ ما بعد جو ہے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوا. وہی مختصۃ بالاسم الظاہر، اور یہ حتیٰ جو ہے یہ اسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے. اسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے. مطلب یہ کہ اسم ظاہر کے ساتھ خاص کا مطلب یہ کہ ضمیر کے اوپر حتیٰ داخل نہیں ہوتا. اسم کی دو قسم ہے نا، اسم ظاہر اور اسم ضمیر. تو جب یہ اسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے تو کیا مطلب ہو؟ یہ ضمیر پر حتیٰ داخل نہیں ہوتا. بخلاف الا، اس کے برعکس ہے الا، کہ الا جو ہے وہ ضمیر پر بھی داخل ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور حتیٰ جو ہے یہ ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. مثال دیتے ہیں، جب ضمیر پر حتیٰ داخل نہیں ہوتا تو فلا یقال حتیٰ ہو، دیکھا ایسا نہیں کہا جائے گا. کیسا؟ حتیٰ ہو، کہ حتیٰ کو ضمیر پر داخل کرو، ایسا نہیں. عربی میں اگر کسی نے حتیٰ ہو بول دیا غلط ہے. وَيُقَالُ إِلَيْهِ، اور إِلَيْهِ بولا جائے گا، کیونکہ الہ تو ضمیر پر داخل ہو جاتا ہے تو إِلَيْهِ کہہ سکتے ہیں، لیکن حتیٰ ہو نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آ گئی ہے؟